بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ دنیاوی مال و دولت کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، ان کا انجام بھی بتلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کب سے ہونے لگا، کیوں کرتے ہیں وہ اس طرح؟ اب یہاں پر اس کی علت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے ایک بات تمہیدی طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ پہلے زمانے میں ایک ہی امت ہوا کرتی تھی، ایک ہی ملت ہوا کرتی تھی۔ ایک بات سنو، ملت اور امت کچھ افراد کے چند مجموعے کو کہا جاتا ہے کہ جن کے افکار ایک جیسے ہوں، جن کی سوچیں ایک جیسی ہوں۔ اس کو ملت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو امت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو طبقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو گروہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو شیعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ شیعہ کا معنی بھی یہی ہے، چند شخص ایسے مل جائیں جن کی سوچ ایک ہو، جن کی افکار ایک ہوں، تو اس مجموعے کو ملت امت کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک ہی امت ہوا کرتی تھی، ایک ہی ملت ہوا کرتی تھی، سب ایک قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ اس کو امت واحدہ کہا جائے گا، امت وحدت کہا جائے گا۔ ایک ہی قسم کے تھے، ان میں کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی پھوٹ نہیں تھی، وہ کس نقطے پر ایک تھے؟ وہ سب کے سب اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک لوگ ایک ہی سوچ پر گامزن تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، ہمیں اسی نے پیدا کیا، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس کی طرف مر کر ہم نے چلے جانا ہے۔ یہ نظریہ سب کا ایک ہی تھا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ کفر پھیلنا شروع ہوا، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ کفر اتنا عروج پر چلا گیا، اتنا عروج پر چلا گیا کہ اب دوبارہ ان کے ہدایت پر آنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عالمی عذاب دیا اس قوم کو، پوری دنیا کو سمندری طوفان نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ وہ طوفان اتنا خطرناک تھا، سوائے چند مسلمانوں کے کوئی بھی صفحہ ہستی پر زندہ نہیں بچا تھا، سب مر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس روح زمین کی تطہیر کی تھی، پاک کیا تھا۔ پھر اس کے بعد لوگ ایک ہی دین پر چلنے لگے، پھر آہستہ آہستہ پھر ان کے اندر بگاڑ آیا۔ بگاڑ ایسا آیا کہ پھر بہت زیادہ بت پرستی ہو گئی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو دور گزرا پورا بت پرستی کے دورے میں گزرا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے محنت کی عرب کے اندر، ان کی وجہ سے لوگ سیدھے راستے پر آئے۔ 1000 سال، بعض روایات میں آتا ہے 1500 سال تک لوگ توحید پر قائم رہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر عرب کے اندر ایک شخص تھا عمر بن لحہ، اس نے سب سے پہلے بت پرستی کا بیج بویا۔ پھر بت پرستی اتنی پھیلی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس قدر بت پرستی زیادہ پھیل چکی تھی۔ اب وحدت کا دور کون سا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا دور تھا، بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام والا دور تھا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے آدم علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام والا دور تھا۔ ادریس علیہ السلام کے دور کے بعد لوگوں کے اندر بت پرستی شروع ہوئی۔ بت پرستی جو شروع ہوئی نا، وہ ایک اچھی چیز سے شروع ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ہماری شریعت کہتی ہے ہر بدعت جو ہے نا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، وقتی طور وہ اچھی لگا کرتی ہے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں نا، یہ بدعت دو قسم کی ہے، ایک سیئہ ہوتی ہے بری، ایک حسنہ ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے سیئہ حسنہ یہ لوگوں کی تقسیم ہے، شریعت کی تقسیم نہیں ہے۔ کوئی بھی بدعت ہے وقتی طور پر اچھی لگتی ہے، اس کے بعد آگے وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کل محدثۃ بدعہ، اے لوگوں دین میں ہر نئی چیز جو بھی گھڑو گے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جایا کرتی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جایا کرتی ہے۔ تو انجام کیا نکلا بدعت کا؟ جہنم کی طرف لے جانا۔ وقتی طور پر اچھی چیز لگتی ہے، یا نماز سے پہلے ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام بری چیز تھوڑی ہے، اچھی چیز ہے نا، بھلی لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں یار چلو درود شریف ہی ہے نا، پڑھ لو۔ آہستہ آہستہ یہی چیز پھر آگے غلطی کی طرف چلی جائے گی، لوگ اس کو فرض واجب سمجھنے لگ جائیں گے۔ اب جس طرح وہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے بغیر وہ اذان دے تو وہ لڑ پڑتے ہیں، تم نے دی کیوں اس کے بغیر اذان؟
تو اس کا مطلب وہ لازم سمجھ رہے ہیں نا، شریعت نے لازم نہیں کیا، تم اپنی طرف سے اس کے اندر گھڑ رہے ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بھی بدعات شروع ہوئی تھی۔ بدعات کیسی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد پر اللہ کی عبادت کے لیے سختی کیا کرتے تھے، پھر آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اپنی اولاد پر سختی کرتے تھے، ان کے بیٹے اپنی اولاد پر سختی کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت شیس علیہ السلام بہت سخت تھے، اگر کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تھا تو وہیں اس کی مار لگاتے تھے، درہ رکھتے تھے، کوڑا رکھتے تھے، کوڑے سے مار لگاتے تھے۔ تو جیسے نماز کا وقت ہوتا تھا وہ لوگ فوراً اللہ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ میں پہنچ جاتے تھے، مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ پھر جب ان ہستیوں کا انتقال ہو گیا، اب مارنے والا کوئی نہیں رہا، تو پھر ان کے اندر امت کے اندر تھوڑی سستی آنے لگی نماز کی۔ جب سستی آنے لگی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کے بڑوں نے، یار ایسے تو ہم دوبارہ نماز سے دور ہو جائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں تو اور دور ہو جائیں گی۔ اب بڑے تو رہے نہیں، ایسا کرو ان کی مورتی بناؤ، ان کی تصویر بناؤ، تصویر بنا کر رکھ لو، جب بھی نماز کا وقت ہوگا، جب اس کی تصویر پر نظر پڑے گی ہمیں فوراً یاد آ جائے گا کہ لازمی تاکید ہے نماز پڑھنا، ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے۔ شروعات یہاں سے ہوئی، تصویر سے۔ انہوں نے تصویر بنا کر لگا لی۔ پھر اس کے بعد جو آنے والے لوگ آئے انہوں نے سوچا یار تصویر تو مٹ جاتی ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، کیوں نہ اس کو پتھر میں اگر تراش لیا جائے، مورتی بنا لی جائے، وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ تو انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں مورتیاں بنانا شروع کر دی، مورتیاں بنا کر رکھ لی۔ اس مورتی کو دیکھتے تھے وہ تابے سے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی آنکھیں دکھا رہی ہیں ان کو غصے سے، سمجھ جاتے تھے ہم نے نماز کے لیے جانا ہے۔ اچھی چیز تھی نا، شروعات تو اچھی چیز سے ہوئی ہے، نماز کی یاد دلانے کے لیے، سختی یاد دلانے کے لیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو بعد میں ان کے بعد آنے والی نسلیں آئی، انہوں نے سوچا یار ہمارے آباء و اجداد ان کے ڈر سے جا کر نماز پڑھتے تھے، تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ انہی کو راضی کر لیں، کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی، رب کے سامنے ہم سجدے کرتے پھریں۔ انہوں نے ڈائریکٹ انہی کو راضی کرنا شروع کر دیا، وہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اب دیکھو ابتدا اچھی تھی، انتہا کہاں گمراہی کی طرف چلی گئی۔ ہر بدعت ایسے ہی ہوتی ہے، گمراہی کی طرف لے جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے امت ایک تھی، بعد میں ان کے اندر اختلاف پھوٹ پڑنے لگ گئی۔ جب اختلاف آیا تو اب ان کو دوبارہ متحد کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع کیا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اکرام تقریباً دنیا میں ہے، کم و بیش، یہ عدد یقینی نہیں ہے، ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے کم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ روئے زمین کا کوئی حصہ، کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں میں نے اپنا رسول نہ بھیجا ہو۔ آج ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں، اگر یہاں پر کسی زمانے میں شہر آباد تھا، یقین جانو اللہ کی قسم یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی رسول ضرور آیا ہوگا، ضرور آیا ہوگا یہاں پر، لیکن ہم پہچانتے نہیں، ہم جان نہیں سکتے۔ جب یہ کورٹ کی عمارت نہیں بن رہی تھی، یہ اپنا سیشن کورٹ کی عمارت جب نہیں بن رہی تھی، تو میں اس وقت یہ مدرسہ حافظ سلیم کے گھر کے نیچے ہوتا تھا نا ہمارا، تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ ریجنٹ سے ایسے لشکر بنا کر اس طرف کو دوڑتے ہوئے گئے، تو عبد الرحمن زخمی اپنا پاپکارن سینٹر والا یہ بھی پیچھے دوڑتا ہوا۔ میں نے عبد الرحمن سے پوچھا، میں نے کہا عبد الرحمن بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں لوگ دوڑ رہے؟ کہہ رہے وہاں جب کھدائی کر رہے تھے نا، وہاں کوئی پرانے زمانے کی قبر کھلی ہے، اس قبر میں جو مردہ ہے وہ بالکل صحیح سالم ہے، یہاں تک کہ اس کا کفن بھی اس کا داغدار نہیں ہوا، یہ دیکھ کر آئے۔ تو اتنے میں پھر وہ ایس پی صاحب کو اطلاع ملی، لوگوں کا رش لگنے لگا، تو انہوں نے پھر مناسب یہی سمجھا کہ اس کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، تو انہوں نے فوراً ان کو ایمبولینس منگوائی، اس کے اندر ڈالا، شاید وہ نئے گوٹ والے قبرستان کے اندر انہوں نے وہاں جا کر دفنایا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ جس کا جسم بھی نہیں گلا، کفن پر بھی کوئی داغ نہیں تھا، تو شاید وہ اس علاقے کا کوئی نبی ہو، کیونکہ انبیاء کا جسم جو ہے وہ اس روئے زمین پر حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے ولیوں کی، شہیدوں کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا جسم سلامت رہے گا، اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے رکھ بھی سکتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، صحیح سلامت بھی رہتا ہے اکثر و بیشتر، لیکن انبیاء اکرام کے بارے میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، ان کا جسم روئے زمین پر حرام ہے، زمین ان کے جسم کو گلا نہیں سکتی۔ تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ پرانی قبریں جو کھودی گئی ہیں اس میں شاید کوئی اس زمانے کا کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، شاید، احتمال بتلا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی روئے زمین پہ کوئی چپا، کوئی بستی، کوئی کریا ایسا نہیں چھوڑا جہاں کوئی نہ کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔ رسولوں کا مقصد کیا تھا یہاں پر یہ بتلایا گیا، رسولوں کا مقصد یہ تھا کہ اس امت کے اندر جو پھوٹ پڑ جاتی تھی، رسول آ کر دوبارہ ان کو ایک نقطے پر متحد کیا کرتا تھا۔ وہ نقطہ کون سا تھا؟ خالص توحید، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ وہ نبی ان کو اس نقطے پر آ کر اکٹھا کیا کرتا تھا۔ پھر وہ نبی بھی انسان ہوتا تھا، آخر اس پر بھی موت آتی تھی اور دنیا سے رخصت ہوتا،
تو اس عرصے میں پھر دوبارہ یہ امت کے اندر کوئی نہ کوئی پھوٹ آتی، پھر نبی آتا ان کو سنبھالتا۔ تو یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں مبعوث ہوئے، اس وقت بھی امت اختلاف کا شکار تھی۔ عیسائی کہتے تھے جو آخری نبی آنا ہے وہ ہم میں آنا ہے، ہم ان کی اتباع کریں گے، یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ یہودی کہتے تھے جو آخری نبی آنا ہے وہ ہم میں آنا ہے، ہم اس کی اتباع کریں گے اور تمہارے خلاف ہم جہاد کریں گے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے، نبی کی نشانیاں بھی وہ دونوں پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، ضد اور اناد کی وجہ سے، کہ یہ سعادت عربیوں کو کیوں حاصل ہو گئی، یہ تو بنی اسرائیل کو حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ نبیوں کے بعثت کا مقصد بھی آ گیا، امت کا اتحاد بھی بتا دیا۔ نبی آتے تھے اسی اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے۔ اتحاد کا نقطہ کیا ہوتا تھا؟ خالص توحید، اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت، یہ ہر نبی کا مشن ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی بھی اسی مشن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا، ہمارے نبی آخری نبی تھے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے۔ ہمارے نبی نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، قیامت سے پہلے 30 قسم کے، ویسے عربی میں عدد آتا ہے 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وہ سب جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 30 کا عدد صرف گنتی کے 30 نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ 20 آئیں گے، بہت سارے آئیں گے۔ ہم بھی اردو میں کہتے تھے نا یار وہاں تو سینکڑوں آدمی کھڑے، حالانکہ سینکڑے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، سینکڑے سے کم بھی ہو سکتے ہیں، سینکڑا تو 100 کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کثرت بیان کرنا۔ تو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ اب نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، پھر نبیوں والا کام کن کے ذمہ ڈالا گیا؟ علماء کے ذمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اب وہ کام جو نبیوں کے ذمہ دیا گیا تھا وہ علماء امت کو سنبھالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یہ لوگ سارے کے سارے ایک ہی ملت تھے۔ پھر دنیا کی غرض، حرص و ہوس کی خاطر ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی، کچھ لوگ اپنے عقیدے پر سودے بازی کرنے لگے، کچھ لوگوں نے عقیدے پر سودے بازی نہیں کی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو پکے توحید کے قائل کہلاتے ہیں، لیکن چھپر میں جا کر نیازیں بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، حلال حرام سب رگڑ رہے ہیں۔ تو دنیا کی حرص کی خاطر بہت سارے لوگ اپنے ایمان سے بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت پہلے ایک ہی تھی، ان کا ایمان پکا تھا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، یہاں پر فبعث اللہ سے پہلے فاختلفوا کا لفظ ایک معذوف ہے، اس کا ترجمہ ضرور کیا جائے گا اگرچہ لفظ نہیں ہے یہاں پر لکھا ہوا۔ کان الناس امۃ واحدہ، جیسے بسم اللہ کے شروع میں نے بتایا تھا، اصل میں اشرعوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشرعوا کا ہم معنی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن لفظ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اختلافو کا لفظ اس کا ترجمہ کریں گے لیکن وہ لفظ یہاں پر موجود نہیں ہے، محذوف ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے ایک ہی امت تھی، اختلافو پھر ان کے اندر اختلاف پڑ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجنا شروع کیا، مبشرین وہ خوشخبریاں بھی سناتے تھے، ومنذرین اور لوگوں کو ڈرایا بھی کرتے تھے، جہنم کی وعیدیں بھی سناتے تھے، جنت کے تمغے بھی دیتے تھے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، ان نبیوں کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا جو سیدھا راستہ دکھاتی تھی حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جائے، فیما اختلفوا، اس بات میں جس میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اختلاف کون لوگ کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مختلف فیہ، نہیں اختلاف کیا اس چیز میں، الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، مگر ان لوگوں نے جن کو باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل احکامات آ چکے تھے، یعنی یہودی اور عیسائی، کیوں انہوں نے اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، ضد اور اناد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، بس اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ ورنہ وہ ہمارے نبی کو ایسے جانتے تھے، پہلے پچھلی آیت میں گزرا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہرحال فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے حق کے ساتھ، اللہ نے اپنے حکم سے ان کو ہدایت دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہدایت بندے کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے حکم سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہدایت چھین بھی لیتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ جس کو نہ چاہے اس کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ آگے اگلی آیت جو ہے اس کا پہلے ربط سمجھ لو۔ پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ کافر لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لازمی بات ہے جب ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے تو ان کی دل آزاری تو ہوگی نا۔ اب جیسے ہمارے یہاں ہیں جو صحیح عقیدے والے وہ نکل کر جا رہے ہوتے ہیں تو بلا وجہ جاہل طبقہ ان کو چھیڑ رہا ہوتا ہے، یولی نعرہ حیدری، بلا وجہ چڑانے کے لیے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک
اتنا مقدس نام ہے، اس کو کیا اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے؟ بہت جاہلوں کو کون سمجھائے، جاہلوں کی مت ماری گئی ہے۔ لیکن ان باتوں سے دل آزاری ضرور ہوتی ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں یہ جو نوحے ووحے چلاتے ہیں، اب مسجد کی طرف اسپیکر رکھ کے چلا رہے ہیں، بھئی یہ کیا مقصد ہے یار؟ لوگوں کی نمازیں خراب کرنی ہے؟ اگر چلانا ہی ہے تمہارے نزدیک عبادت ہے، اپنی طرف کر کے چلا لو، روڈ کی طرف کر کے چلا دو، نہیں مسجد کی طرف منہ کر کے چلائیں گے۔ دل آزاری تو کرتے ہیں نا، کس لیے؟ مذاق اڑانا، تبصر کرنا، ان کی دل آزاری کرنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے، ٹینشن نہ لو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگو تم نے کیا سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، آزمائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم پر تکلیفیں نہیں آئیں گی؟ کیا تم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ کیا تمہاری دل آزاریاں نہیں ہوگی؟ سب کچھ ہوگا۔ جنت میں جانا آسان تھوڑی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں کی باڑ لگا دی ہے، جو ہماری طبیعت کو بھاتی نہیں ہے، ان چیزوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، اس باڑ میں سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ اور جہنم کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے جو باڑ لگائی ہے وہ نفسانی خواہشات کی لگائی ہے، وہاں دل کھینچا چلا جائے گا اس باڑ کی طرف، لیکن آگے منزل بہت بری ہے۔ تو اس وجہ سے جنت میں جانے کے لیے ہمیشہ ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اچھی نہیں لگتی، کبھی جسمانی لحاظ سے اچھی نہیں لگتی، کبھی مالی لحاظ سے اچھی نہیں لگتی، کبھی اندرونی طور پر اچھی نہیں لگتی، کبھی بیرونی طور پر اچھی نہیں لگتی، لیکن جنت میں جانا آسان نہیں ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے جس پر قدم رکھ کے جانا پڑے گا۔ ہم پر تو کوئی مصیبتیں نہیں آئی، جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ان پر کتنی مصیبتیں آئی۔ کبھی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو پڑھ کر دیکھو، کافر لوگ ان کو کوئلے جلا کر اس کے اوپر لٹایا کرتے تھے اور کہتے تھے اس دین سے باز آ جا، وہ پھر بھی کہتا تھا اللہ احد اللہ احد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں حضرت خباب بن ارت کو کہا کہ خباب تجھ پر تو اسلام کے زمانے میں تکالیف آئی تھی، کبھی مجھے اس کا تذکرہ تو سنا، کیا کیا تجھ پر آیا تھا؟ کہنے لگے امیر المومنین میں کیا سناؤں، ایسے قمیض اٹھائی، پیچھے کا میری پیٹھ دیکھ لو۔ حضرت عمر زاروں قطار رونے لگے، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، گوشت تھا ہی نہیں۔ پھر حضرت خباب بن ارت کہنے لگے مجھے جب جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا کرتے تھے، وہ کوئلے میرے خون اور چربی کے ساتھ بجھا کرتے تھے۔ یہی حضرت خباب بن ارت پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کر کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگو ہم بھی جہاد کریں ان کے خلاف۔ اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں تھا، ہجرت سے پہلے جہاد کا حکم نہیں تھا۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اتنی تکلیفیں سہ سہ کر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ظلم کرتے ہیں ہم سہتے ہیں، ہمیں صبر کا حکم ہے، کب تک ہم کرتے رہیں، ہم کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب پہلے انبیاء کرام کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر اس سے زیادہ تکلیفیں آئی تھیں، ان کو آروں سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچا گیا، ان کے سروں پر آرے چلائے گئے، لیکن پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آئے، انہوں نے اس عقیدے پر ذرا بھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، تو تم اتنی جلدی ہمت ہار گئے۔ حضرت خباب کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر میں نے یہ شکایت نہیں کی کہ میں تکلیف سہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جتنی تکلیفیں ان پہلوں پر آئی ہیں تم پر تو نہیں آئی، تمہاری زیادہ زیادہ دل آزاری ہوتی ہے نا، کوئی ڈنڈا تو نہیں مارتا، کوئی سوٹا تو نہیں مارتا، زبانی طور پر تنگ کرتے ہیں، سہ لو، جنت میں جانا آسان تو نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، کیا گمان کر رکھا ہے، ام حسبتم تم نے کیا سوچ رکھا ہے، ان تدخلوا الجنہ یہ کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، نہیں۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تو تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگ جن مصیبتوں سے گزرے ہیں، تم پر ابھی تک وہ مصیبتیں نہیں آئی۔ وہ کیسی مصیبتیں تھی؟ مستہم البأساء، ان کو جو آفتوں نے آ کر پکڑا، والضراء اور مصیبتوں نے آ کر پکڑا، وزلزلوا یہاں تک کہ ان کے قدم ڈگمگا گئے، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول بھی ان کا پکار اٹھا تھا متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی، تو نے تو وعدہ کیا ہو میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہوں۔ حالانکہ رسول جیسا صبر کسی میں نہیں ہوتا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کر رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، بھولے نہیں تھے رب کو، یہ نہیں کہا تھا یا اللہ تو نے تو ماری دیا پر سب چھوڑ، نہیں، صبر کا دامن تب بھی نہیں چھوڑا، اس مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ سے جڑے ہوئے تھے، یہ صبر کی انتہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، لیکن بے صبری کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا کہ آپے سے باہر ہو گئے ہوں، پٹکا چھڑکا شروع کر دیا ہو، چھریاں چلانے لگ گئے ہوں، سینہ کوٹنے لگ گئے ہوں، ایسا کبھی نہیں کیا۔
صبر کر گئے، سہ گئے، قدم ڈگمگا گئے ان کے رسول۔ اب رسولوں کا صبر اتنا زیادہ ہے، جو اتنا کچھ سہ گئے، وہ رسول بھی اگر پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو اس کا مطلب وہ صبر آخری انتہا کو پہنچ چکا نا ان کا بھی۔ وہ تکلیفیں کتنی ہوگی جب رسول کا بھی صبر اس حد تک چلا گیا، اب اندازہ لگاؤ وہ تکلیفیں کتنی سخت ہوں گی۔ انہوں نے سہی، ہم پر تو ایسی مصیبتیں نہیں آئی، اس وقت جنت کو پانے کے لیے تکلیفیں تو اٹھانی پڑے گی۔ اب تک تو ہم مزے میں ہیں، نہ ہمیں مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے، نہ ہمیں جان دینی پڑ رہی ہے۔ وہ بھی تو لوگ تھے جو گردنیں کٹا گئے، جان دے گئے۔ اس سے زیادہ آفت کوئی ہوگی؟ اس سے زیادہ کوئی مصیبت ہوگی؟ ہم میں سے ہر آدمی سوچتا ہے یار میں کیوں مروں، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ اور جنہوں نے اس دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، گردنیں کٹائی، ان کی بھی تو سوچیں تھیں نا۔ وہ بھی تو کسی کے باپ تھے، کسی کے شوہر تھے، کسی کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے تو اس تکلیفوں کو گلے سے لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم پر تو اتنی مصیبتیں نہیں آئی، تم پھر بھی اتنا دل چھوٹا کر لیتے ہو۔ ان کو بھی تو دیکھو جو کٹ گئے، مر گئے، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ مستہم البأساء والضراء، ان کو سختی نے آ پکڑا، ان کو تکلیفوں نے آ پکڑا۔ وزلزلوا، ان کے قدم ڈگمگا اٹھے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگا، والذین آمنوا معه، اور ایمان والے بھی ان کے ساتھ کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا، اور لوگوں سن لو، خبردار، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بس قدم اٹھاؤ، اللہ کی مدد تمہارے لیے حاضر ہے۔ اور پھر یہ اللہ نے کر کے دکھایا جنگ بدر میں۔ 313 تھے صحابہ، ٹوٹل 8 تلواریں تھیں، 8 تلواریں، خالی ہاتھیں نہیں آتے تھے، کوئی پتھر لے کر کھڑا ہے تو کوئی لاٹھی لے کر کھڑا ہے، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے اسلحے سے لیس۔ جب ٹکراؤ ہوا 1000 کو شکست ہو گئی، 313 غالب آ گئے۔ اور جن کو جو قیدی بنے کافروں کے، وہ کہہ رہے تھے تم نہیں لڑ رہے تھے، آسمان سے ہم نے فوجیں اترتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی جو تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہوتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ایمان لائے تھے؟ حضور کے چچا کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، گرفتار ہو گئے، قید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، وہ بھی کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا، بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے بھی کافروں کا ہی ساتھ دیا تھا، ان کی بھی جو پینگیں تھی وہ انہی کی طرف تھی، ہمدردیاں۔ انہوں نے ہی تو اپنے بیٹوں کو کہا تھا جا کے ٹکرانا مسلمانوں سے۔ حضرت عباس بھی آئے تھے، حضرت عقیل بھی آئے تھے لڑنے کے لیے۔ خیر حضرت عباس گرفتار ہو گئے تھے، فدیہ لے کر چھوڑا گیا۔ بعد میں انہوں نے اس وقت اسلام تو اسی وقت انہوں نے دل میں قبول کر لیا تھا، لیکن اظہار اس وجہ سے نہیں کیا تھا، لوگ کیا کہیں گے، موت کے ڈر کی وجہ سے اب کلمہ پڑھ رہا ہے، اس وجہ مکہ چلے گئے، وہاں سے ایمان کا اظہار اعلان کر کے پھر واپس آئے۔ پھر واپس آ کر خود بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے مسلمان ہوا، میں نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیلے رنگ کی پگڑیاں پہنے ہوئے سفید گھوڑوں پر سوار قطار اندر قطار لوگ زمین پر اتر رہے تھے، اور وہ تمہاری طرف سے ہم پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں سمجھ گیا تھا ہم شکست کھائیں گے، یہ غالب آئیں گے۔ یہ چیز دیکھ کر حضرت عباس ایمان لائے۔ اللہ کی مدد تو اتنی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس آیت کے اندر مسلمانوں کو تسلی دی ہے، تسلی رکھنا، دل چھوٹا نہ کرنا۔ نیکی کرنے کا ہر ایک کو دل کرتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی تو مسلمان پوچھنے لگے، یا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے پوچھیے، بتائیے ہم اللہ کی راہ میں کیا چیز خرچ کریں جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اس آیت میں، یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی یہ تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کی جائے۔ ان کو کہو قل ما انفقتم من خیر، تم جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ اس پر اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے، جو اللہ کی راہ کے لیے بندہ سوچ بنا کر رکھ لے، اس مال کو خیر کہا ہے۔ اور جو مال اللہ کی راہ میں نہ دیا جائے، اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مال کو فتنہ کہا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے۔ وہ مال جو اللہ کی راہ سے دور کر دے وہ فتنہ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اسے اپنی آخرت بنائی جائے، اللہ کی نظر میں اس مال کا نام مال خیر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے ما انفقتم من مال، تم جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ نے یہ لفظ نہیں کہا، من خیر کہا، تم جو بھی خیر خرچ کرو گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس خیر سے مراد مال ہے۔ صحابہ نے دلیل پوچھی، یا رسول اللہ پھر مال کیسے، خیر کو مال کیسے کہا گیا؟ اللہ کے رسول نے پھر دلیل دی ہے، سورہ عادیات میں آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے۔
اور اسی طرح سورہ نساء میں بھی مال کو خیر کہا گیا ہے. تو اس وجہ سے جو مال اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو یا استعمال کرنے کا ارادہ کر لے بندہ، اللہ کی نظر میں وہ مال خیر ہے، وہ خیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو بھی خیر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. البتہ اس کا سب سے بہترین مستحق کون کون ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گنوائے. فللوالدین، ماں باپ سب سے اول درجہ ہے. غربت میں، قریبی رشتہ داری میں ماں باپ سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں. اگر ماں باپ مستحق ہیں تو ہمیں ضرور ان کی امداد کرنی چاہیے. مستحق سے مراد یہ نہیں کہ وہ صدقے اور زکوٰۃ کے مستحق ہے. صدقہ زکوٰۃ تو ماں باپ کو دے بھی نہیں سکتے، صدقہ اور زکوٰۃ ماں باپ سے لے بھی نہیں سکتے. ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی بھلائی کرنی چاہیے، اپنے مال میں سے ایک حصہ ان کے لیے صرف کرنا چاہیے، اسے مال میں بڑی برکت آتی ہے. میں اپنی بات بتاؤں، میں بہت غریب تھا، پھر میرے ماں باپ جب بیمار ہوئے میں نے خرچ کرنا شروع کیا ان پر. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اتنا نواز دیا ہے، اب الحمدللہ آج تک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں ہے، اللہ نے بڑا دیا ہے. فللوالدین، ماں باپ کے لیے خرچ کرو. میرا حج عمرے کا جب بھی ارادہ بنتا تھا میرے ماں باپ کہتے تھے ہمارا دل کر رہا ہے جانے کو، دے دیتا تھا. میں کہتا چلو تم کر کے آؤ. شاید اللہ نے اسی کی بدولت حج نواز دی ہے. بیمار ہو گئے تھے تب بھی لے لے کر پھرتا تھا. کبھی دل میں یہ نہیں آیا کہ میں کیوں مال خرچ کروں، کبھی نہیں آیا، بلکہ خرچ کر کے خوشی ہوتی تھی. میرے ماں باپ ہیں، دل میں خیال آتا تھا جب میں چھوٹا تھا مجھے بھی تو ایسے ہی لے کر پھرتے تھے نا. پہلا حقدار ہماری بھلائی کے ہمارے ماں باپ ہیں. فللوالدین، جن کے ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا والاقربین، اس کے بعد قریبی رشتہ دار. اگر کوئی بھی بیچارے قسم پرسی کے عالم میں ہے تو ان کو ضرور ٹیک دینی چاہیے، مال کے ذریعے ان کی مدد کرنی چاہیے. والیتامہ، یتیم لوگ یہ بھی مستحق ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. والمساکین، مسکین لوگ وہ بھی اس چیز کے مستحق ہیں، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے. وابن السبیل، اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں جو کام کر رہے ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے. وما تفعلوا من خیر، تم کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے اپنے مال کے ذریعے، کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے، مسجد بنواؤ گے، مدرسہ بنواؤ گے، کسی کی مدد کر دو گے، اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کر دو گے، مدارس پہ خرچ کر دو گے، کوئی بھی نیکی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہوگا کہ کیا کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. آگے انشاءاللہ جہاد کا بیان شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ کل عرض کر دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو.